الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ والوں کو، پوری امت مسلمہ کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ چند جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے اس ایک ہی آیات کے بارے میں جو حکم ہیں، احکامات ہیں، جو فضیلت ہے، وہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی کے تحت میں آپ کو ذکر کرتا رہا، اور وہ دو موضوعات یہ تھے کہ پہلے یہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کی تلقین جو میں نے آپ کو بتائی کہ انسان مومن، اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، اور پھر صبر کی الگ الگ جو اقسام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے گزارشات کر دی تھی کہ ایک تو نیکی میں صبر کرنا، گناہوں سے صبر کرنا، اور یا تو پھر کوئی تکلیف آئے اس تکلیف پر صبر کرنا۔ یہ تین طرح کی الگ الگ جو صبر کی اقسام تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر صبر پر، چاہے وہ کسی قسم کا ہی صبر کیوں نہ ہو، اتنا چھوٹا صبر ہو کہ عبادات میں صبر، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، فجر کی نماز میں وضو کرنے میں جو سختی ہوگی، پریشانی اٹھانی پڑے گی، اس پر بھی انسان صبر کرے گا، اس پر بھی پھر اجر ہے۔
ایسا کوئی بھی اللہ نے صبر نہیں رکھا کہ جس میں اللہ کا انعام نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، اللہ صبر کرنے والے سے راضی نہ ہو رہا۔ کوئی ایسا صبر نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا صبر کیوں نہ ہو۔ وہ آتے ہیں فجر کی نماز میں، راستے میں اندھیرا ہے، اس راستے پہ جو چلنے کی تکلیف ہے اس پر آپ صبر کر رہے ہیں، اس پر بھی اجر ہے۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن میں ایک اسے نور دوں گا، اور جس نور سے پورا ارض، پوری زمین روشن ہو جائے گی۔ اور صبر کس پہ؟ صرف اندھیرے میں چلنے سے، کہ گھر سے یہاں تک چل کے آ رہا ہے، کہیں راستے میں اندھیرا ہے، اس کی جو وہ تکلیف پر صبر کر رہا ہے اس کا اجر۔ اسی طرح گناہوں سے صبر میں، کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یہاں سے صبر سے مراد یہی ہے، اپنے وجود کو گناہوں سے روکے رکھنا، اس پر تو بے پناہ اجر ہے، بے پناہ اجر ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ سے مدد چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو اپنے وجود کو گناہوں سے روکو، اس پر صبر کرو، بالصلاۃ اور نماز قائم کرو، تب تو تمہیں میری مدد خود بخود پہنچ جائے گی۔ تیسرا، کسی تکلیف پر صبر کرنا، اس کے بھی بے پناہ انعامات ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سامنے بتایا، بچہ فوت ہو جائے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس غم پر وہ صبر کرتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے کہ اللہ ہی یہ ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹے کی وفات پر نوحہ نہ کرے، روئے نہ، تڑپے نہ، طرح طرح کی چیخو پکار نہ ہو۔ غم تو ہر کسی کو ہوتا ہے، روتا ہر کوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اپنے چاچا کی فوتگی پر، پھر اولاد کی فوتگی۔ رونا ایک منع نہیں ہے، مگر نوحہ کرنا، چیخو پکار کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، پورے علاقے کو سر پر اٹھانا، یہ منع ہے اسلام میں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک نفس ہے اور اللہ کی امانت ہے، لے لی اللہ نے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اگر بیٹے کی وفات پر اس نے صبر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اس صابر بندے کے لیے میں نے جو جنت میں ایک گھر بنایا ہے اس کا نام بیت الحمد ہے، اور اس کا حقدار یہی والد ہے جو اولاد کی وفات پر صبر کرتا ہے۔ تو جنت میں ایک صبر کرنے پر اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا گھر بھی اللہ نے اس کا نام پسند کیا ہوا۔ تو اسی طرح یہ اقسام ہیں صبر کی، اور صبر کرتے چلے جائیں گے، اپنا رتبہ اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ جتنا انسان صابر بنتا چلا جائے گا، اللہ کے انعامات پھر اتنے ہی آتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان، کسی انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا بدلہ جب اسے آخرت میں دیا جائے گا، مثال کے طور پر وہ معذور ہے، ہاتھ نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، یا آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، بول نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، کسی چیز کی معذوری ہے پر اس پہ صبر کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے نہیں دی، اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت جو آخرت میں اسے انعام دیں گے، صحیح سالم صحت مند انسان اس کو دیکھ کر حرص کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے
اس گوشت سے کھال کو نوچا ہوتا، اس ہڈی کو گوشت سے جدا کیا ہوتا، اور مجھے اتنی تکلیف دی جاتی اور میں اس پر صبر کرتا اور آج مجھے یہ انعام ملتا۔ تو اللہ اس طرح بے پناہ انعام اسے عطا فرمائیں گے، بے پناہ انعام جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، اللہ کے انعامات، اللہ کی محبت اپنے بندے سے وہاں شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح صبر کے بعد میں نے آپ کے سامنے شکر کی بات کی تھی کہ انسان کو علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاکرین لوگ بھی اللہ کو بہت پسند ہیں، اگرچہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ تو قرآن نے کیا ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ میں نے تمہیں جو بے پناہ نعمتیں دی ہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو انسان شکر کرنے والا بن جائے، اور ہر حال میں شکر کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان جب دیکھیں، حدیث ہے کہ اگر تم نے دنیا میں خوشی سے زندگی گزارنی ہے، کسی پریشانی کو مول نہیں لینا، اور غم زدہ زندگی نہیں چاہتے، تو ہمیشہ دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھا جائے۔ مثال کے طور پر میری ماہانہ انکم مثال کے طور پر 20,000 ہے۔ اگر میں یہ سوچوں گا یار میرے فلانا بھائی کی، کزن کی، فلانا رشتہ دار کی، دوست کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور میری 20 ہے، میں نے بھی وہی کورس کیا ہوا ہے جو اس نے کیا ہوا ہے، ایک دم پریشانی ذہن میں آ جائے گی، پریشان ہو جائے گا انسان۔ یار میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، انسان پریشان ہو جائے گا۔ یار میرے پاس ایک گاڑی ہے، اس کے پاس تو 3-4 گاڑیاں ہیں، پریشان ہو جائے گا۔ میرے پاس تو ایک چھوٹا سا گھر ہے اور اس کے پاس اتنی منزلہ بلڈنگ ہے، پریشان ہو جائے گا۔ جب یہ اصول ہے اور حدیث، اللہ اکبر، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پر جو وہ انسان کے دل پر کلک کرتی ہے کہ اگر تم دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے پریشان ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، ایک دل میں بے چینی رہے گی کہ میرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے، مجھے بھی یہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے دنیا میں غم زدہ نہیں ہونا تو اپنے ماتحت لوگوں کو دیکھو اور شکر ادا کرو۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ انسان کا جوتا گم گیا، نماز پڑھنے آیا تھا، غصہ ہو گیا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگا نماز پڑھنے آیا تھا، جوتا چوری ہو گیا۔ عبادت کرتے ہوئے بھی انسان کی نعمتوں کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح کہتے کہتے مسجد سے باہر نکل رہا ہے، باہر دیکھا تو فقیر کھڑا ہے، دو عصاؤں پر کھڑا ہے جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، دیکھ کر رونے لگا، سجدے میں گر گیا، جھکا، اللہ سے شکر ادا کیا، یا اللہ جوتا نہیں ہے میں پھر بھی راضی ہوں کہ مجھے پاؤں جیسی نعمت سے تو نوازا ہے۔ اسی طرح اپنے سے جب بھی ماتحت کو دیکھو گے دل میں ایک اطمینان اور شکر پیدا ہوگا۔ اگر میں 20,000 روپے 1 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہوں، بہت سے لوگ ہم میں ہی سے موجود ہیں جو 6,000 7,000 9,000 10,000 11,000 پر گزارا کر رہے ہیں، 4 بچے ہیں، بیوی ہے، گھر کرائے پر ہے، کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ اب سوچیں ذرا، خود بخود 1 لاکھ کمانے والا انسان سجدے میں گر جائے گا کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ میں آپ کو اکثر و بیشتر واقعات سناتے رہتا ہوں نا، میری طبیعت میں ایک پتہ نہیں اچھا پن ہے یا برا پن ہے،
میں انسانوں کی زندگی کے اندر گھسنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا کاروبار کیا، اس کی تجارت کیا ہے، اور پھر اس کا عبادات سے موازنہ کرتا ہوں کہ یہ عبادت کیسی کرتا ہے، اللہ کے قریب کتنا ہے۔ باقی اللہ کے قریب کتنا ہے ہم تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہی اس کا فیصلہ، بس ایسے ہی ظاہراً اندازہ لگانا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بابا آج تک ابھی بھی صبح 9:30 10 بجے یہاں سے گزرتا ہے، بوڑھا سا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر ایسے جھک گئی ہے، ایسا ہے، سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، ایسے جھک کے چلتا۔ یہاں سب محلے والے شاید جانتے ہوں گے، جو اسے پیسے دیتا ہے، بار ہوٹل والے، یہ جو چشمے کی دکان ہے، میں بھی وہاں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو بس وہ آ کر ایک اعلان کرتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو بابا، اللہ کے نام پہ دے دو بابا، بس یہ کہتا ہے، بس اور کچھ نہیں کہتا۔ تو میں نے ایک دن اسے بلایا اور اس سے گفتگو کی، کہاں کے رہنے والے ہو، اس نے اپنا علاقہ بتایا، کیا کرتے ہو، جوانی کہاں گزاری، کیا کیا، سارے معاملات پوچھے۔ تو اس نے عجیب باتیں کی، اس نے کہا کہ اب سنیں اس کی جملے۔ میں نے کہا چاچا جی اتنی گرمی ہے فلاں، میں نے گرمیوں میں اسے بلایا تھا، تو میں نے کہا چاچا جی اتنی گرمی ہے اور صبح سے نکلتے ہو اپنے علاقے سے اور پورے کلفٹن کا چکر لگاتے ہو، لوگوں سے مانگتے ہو، کتنا جمع ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنا خرچہ بتایا اور کہا اپنے گھر سے نکلتا ہوں، صرف اللہ کا نام لے کر لوگوں سے مانگتا ہوں، جہاں میرا خرچہ پورا ہو جاتا ہے وہیں سے لوٹ جاتا ہوں، وہیں سے لوٹ جاتا ہوں۔ خیر اللہ نے توفیق دی، اس کا خرچہ پوچھا، ساتھی تھے جو بھی تھا، مل ملا کر اسے اس دن کا دیا۔ میں نے کہا آج یہیں سے وہ لوٹو، آگے نہیں جاؤ۔ تو بات کہنے کی ہے، اس کے جملے آج بھی مجھے یاد ہیں۔ میں نے کہا بابا جی ایک تو یہ لوگوں سے مانگنا بہت مشکل ہے، کیا اللہ سے کچھ گلہ شکوہ ہے کہ روز بھیک مانگ رہا ہے، کہ انسان روز بھیک مانگ رہا ہے؟ آپ مال دے دیں، کوئی آدمی 2-3 بار مانگنے پر وہ دے پیسے نہ دے تو اسے مانگنے میں کتنا سا ایک ہچکچی ہوتی ہے پیسے مانگنے سے۔ اگر ویسے مانگنے ہو کسی کام کے لیے، میں بھی فقیر ہوں نا اللہ کے در کا، یہ مسجدوں کے کاموں کے لیے، مدارس کے لیے، جب وہ ڈریس کے لیے مانگتا ہوں مجھے پتا ہے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو روز اپنی بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے پورے کلفٹن کا چکر لگانا۔ اللہ سے کوئی گلہ شکوہ ہے؟ ہم میں سے کوئی ہو تو وہ کہے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ سارا دن میں مانگتا ہوں، کمر میری بڑھاپے سے سیدھا نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے جو مجھے نہیں کھلا سکتا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ہر انسان کو رزق دیتا ہوں، کیوں نہیں دے سکتا؟ 100 شکوے ہوں گے زبان پر، 100 شکوے۔ کیا جواب دیا؟ بیٹا کیسی بات کرتے ہو، توبہ استغفر اللہ، اللہ سے بھی کوئی شکوہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور کرتا کیا ہے؟ سارا دن بھیک مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمت ہے تو تمہیں عزت کی خوراک تمہارے گھر پر مل رہی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا احساس نہیں ہو پائے گا جب تک یہ نعمت سلب نہ ہو جائے۔ نوکری کی قدر کوئی انسان نہیں کرتا، جب وہ نعمت سلب ہو جاتی ہے پھر رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر رونا پیٹنا شروع انسان ہو جاتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی شکر ادا کرے گا؟ تو خدا را اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کو دیکھا جائے کیسے لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ، ہمارا ٹرسٹ ہے نا معذور بچوں کا۔ خیر میرا موضوع آج کچھ اور تھا، گفتگو کچھ اور چل گئی۔ ہمارا ٹرسٹ ہے معذور بچوں کا، تو میں نے آپ کو یہ بات رمضان میں بھی سنائی تھی۔ ہم نے ویل چیئر کا پروگرام کیا، جتنے کراچی میں ہمارے پاس درخواستیں آئی تقریباً 60 سے 70 بچوں کی، تو جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو لوگ اٹھا نہیں سکتے، تو ہم
انہیں ویل چیئر دیتے ہیں، کیونکہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی آپ کو پتہ ہے جسم میں دانے اور وہ برس کی بیماری نکل آتی ہے، تو ہم لوگ انہیں ویل چیئر فراہم کرتے ہیں تاکہ اسے بچے کو بٹھایا جائے، تھوڑا باہر سیر و تفریح کروائی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک عورت کو ویل چیئر دی تو مجھے آفس والے نے شکایت لگائی کہ یہ عورت ویل چیئر نہیں لے رہی، تو میں اس عورت کے پاس اور اس کے بچے کے پاس گیا، بچہ بڑا تھا، تو میں نے کہا اماں کیا ہوا، ویل چیئر کیوں نہیں لے رہی؟ کہا مجھے یہ ویل چیئر نہیں چاہیے۔ وہ ہماری ویل چیئر آپ نے دیکھی ہوگی، بیچ میں کرسی لگی ہوئی ہے، اس طرف دونوں ٹائر ہیں، وہ فولڈ نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی۔ اس اماں کی آج بھی مجھے جملے یاد ہیں۔ کہا بیٹا مجھے یہ ویل چیئر نہیں چاہیے، میرا گھر جو ہے ایک کمرے کا ہے، اسی کمرے کے اندر کچن ہے اور کونے میں باتھ روم ہے، اسی کے اندر ہم سوتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، ہماری پوری زندگی اس کمرے میں گزرتی ہے۔ اور کہا یہ ویل چیئر رکھنے کی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اگر ویل چیئر دینی ہے تو فولڈ ہونے والی دو، ورنہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ جگہ زیادہ لے گی۔ کیسی زندگی وہ عورت گزار رہی ہوگی اپنے معذور بچوں کے ساتھ، مگر زبان پر ناشکری کا لفظ تک نہیں ہے۔ شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا۔ دیکھیں ایسے لوگوں کو، اور ہم بولتے ہیں کہ نہیں 4 کمروں کا گھر ہو، 5 کمروں کا ہو، کبھی مہمان آ جاتے ہیں، کبھی دوست آ جاتا ہے، وہ الگ پردے والا روم ہو، ڈرائنگ روم بار ہو، فلاں گھر ہو، ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے، نعمت دی ہے، اچھی طرح بناؤ، 1000 2000 گزوں پر گھر بناؤ، پر شکر تو ادا کیا جائے نا۔ شکر زبان پر نہیں ہے۔ جس سے پوچھا جائے بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے، بس یار گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے یہ گزارا ہے، صبح شام رات 3 وقت کا کھانا مل جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو کسی دور میں وہ میسر نہیں تھا، کسی دور میں حضرت ابو بکر کو یہ میسر نہیں تھا، حضرت عمر کو میسر نہیں تھا۔ بھوک کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلتے تھے کہ کچھ کھانے کو مل جائے، کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ کم اللہ کی نعمت ہے۔ تو خدا را اگر دنیا میں، اس دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزارنی ہے تو اپنے سے ماتحت لوگوں کو دیکھو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، ان سے پوچھو زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک اور چاچا ہے، وہ بھی کلفٹن میں چکر لگاتا ہے، ڈھیرا اسماعیل خان کا ہے، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، آنکھوں کی بینائی جاتی جا رہی ہے، اسے نظر نہیں آتا صحیح سے، اقبال یا کیا نام ہے غالباً، 6 بچے ہیں اس کے، 6 بچوں نے شادی کی، بیویاں آئی، والدین کو گھر سے نکال دیا، 6 بچوں میں سے ایک بچہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اور میں اور آپ ساری زندگی بچوں کی وجہ سے جس رب کو بھلائے بیٹھے ہیں، ایک دن یہی بچے ایسا وقت آتا ہے پھر تمہاری نہیں مانتے، پھر انسان روتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے کہ اللہ ہماری بچے ہماری نہیں سنتے، تو رب کی سنتا ہے؟ میں نے رب کی کبھی سنی ہے وہ کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ اور کچھ بڑی بات نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا خدا کی قسم کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ کہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا ہے، سجدے میں جھکے رہنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی اور بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ہم سب ایمان والے ہیں، خسارے سے نکل گئے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والا ہو، ختم ہو گئی بات۔ اور نیک اعمال ایسی چیز ہے جس کا فائدہ ہمیں ہے، ہمارے وجود کو ہے، ہمارے ماتحت رہنے والے لوگوں کو ہے، رشتہ داروں کو ہے، اہل محلہ والوں کو ہے، اہل خانہ کو ہے۔ نیک اعمال
اللہ اکبر۔ تو میں آپ سے یہ گزارشات کر رہا تھا کہ ہمیشہ ایک تو صبر کرنا ہے تکلیف پر، اور دوسرا ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر کرنے والا انسان کب بنتا ہے، یہ آج میرا موضوع تھا کہ شکر کیوں نہیں نکلتا، لفظ زبان سے نکلتا کیوں نہیں ہے، یہ شکر کیوں نہیں ادا ہوتا۔ دیکھیں، ایک میں نے اس کی صورت آپ کے سامنے پیش کی تھی، شکر کرنے کی بھی دو صورتیں، ایک ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ دوسرا کہ دل سے اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو کر پھر اللہ کا ذکر کرے، یہ اصل شکر ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کو بجا مانے، ان کی ناقدری نہ کرے، قدر کرے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسے میں نے پچھلا قول سنایا تھا ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا، کہ انہوں نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پیا کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کچھ سرور ملتا ہے، اس سرور کے بعد جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، ویسے الحمدللہ کہنے میں اور ٹھنڈا پانی پی کر الحمدللہ کہنے میں دونوں کی تاثیر میں فرق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح دل سے اللہ کی نعمتوں کو جانو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، قرآن کی ایک آیات ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو، ایسی نماز جس نماز میں غفلت ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، پوری نماز پڑھ لی، نمازی ہے، اور حضور کی بد دعا، نہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، ویل، جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ غفلت ہے، احساس ہی نہیں ہے، بس جھک لیا، اٹھ لیا، نیچے ہو گیا، اوپر ہو گیا، بس ختم۔ تو اسی طرح ذکر بھی ہے، ایسے ذکر کرنا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تمہارا رب تمہارا ذکر سن رہا ہے، پھر کہو اللہ تو مزہ آئے، اللہ، تمہارا رب سن رہا ہے، تھوڑا سا ایسا کہیں اللہ، کہیں اللہ، یہ ہر ایک کا لفظ اللہ نے سنا ہے، لکھا گیا ہے اس کو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم جب میرا ذکر کرتے ہو میں بھی تمہارا ذکر کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کا اللہ نے ہمارا ذکر کیا کہ یہ میرے بندے نے ذکر کیا۔ لیکن ذکر کرنے والے کے تو انعام ہی بے پناہ ہے۔ نمبر ایک، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ جب تمہیں یاد کرنے والا بن جائے کس کی ضرورت ہے؟ ذکر کرنے والے کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہوگا، اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی، اللہ کی معرفت، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، رحمتیں ہوں گی، کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے انعام، ایسی محفلیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں وہ زمین پہ ایسی ہیں جیسے آسمان پر ستارے، کیسے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح وہ محفلیں، وہ گھر، وہ ہماری سوسائٹیاں، ہمارے دفتر اللہ کے سامنے ایسے چمکتے ہیں۔ اللہ انہیں اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ نگاہ میں رکھے، اللہ توجہ سے رہے، اللہ ساتھ رہیں، اللہ ساتھ ہونے کا وعدہ کر لے، اللہ ذکر کرنے کا کہیں، تو کوئی اور انعام چاہیے؟ اور ایک بہت بڑی بات، والذاکرین والذاکرات، وہ لوگ، وہ مرد جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، عد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہوئی ہے۔ اس ذکر کے ذریعے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، واجرا عظیمہ، اور ایک بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ ذکر تو ایسی چیز ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ذکر آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی بھی نماز کے بعد
33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اگر یہ پڑھتا ہے، اور یہ ہو گیا 99، اور ایک عدد کو پورا کرنے کے لیے یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر اگر وہ کسی بھی نماز کے بعد کرتا ہے 33 مرتبہ، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، 33 اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ زبد البحر کہتے ہیں کہ یہ جو سمندر کی جھاگ ہوتی ہے نا، ایک تو سمندر کے پانی کا قطرہ ہے وہ نہیں، ان قطروں میں بھی کئی جھاگ کے ایک حصے بنتے ہیں، زبد البحر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس انسان کے سمندر کے جھاگ سے بھی بڑھ کر گناہ ہوں گے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کتنا وقت لگتا ہے آپ ذرا کریں، آج یہ نماز جمعہ کے بعد کتنا وقت لگے گا؟ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے شاید، اور کیا ہو رہا ہے؟ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را ذکر والی زندگی، عبادات والی زندگی، اپنے رب سے تعلق والی زندگی، ہر رشتہ اللہ کا اگر رشتہ نہیں نبھا رہے تو فضول ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کو صحیح کر رہے ہو، اس کے حکموں کو مان رہے ہو، اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہو، تو خود بخود رشتے تم سے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دوری ہوگی، ہر اللہ کی نعمت تم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو تکلیف پر صبر، نعمت پر شکر، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زندگیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔